السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہاروت اور ماروت کون تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانی شکل دے کر کے کیوں بھیجا۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ آئیے اس مختصر سے قصے کو جانتے ہیں کہ بابل نامی ایک بستی تھی۔ اس بستی کے لوگوں میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ لوگ جادو کو بالکل حقیقت سمجھنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ جادو کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزے کو بالکل ایک جاننے لگے تھے، اور وہ لوگ جادو کرنے والوں کو مقدس، قابل تعظیم اور بزرگ سمجھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کی اتباع کرنے لگے تھے۔ حالانکہ جادو الگ چیز ہے اور معجزات الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی فرق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی میں دو فرشتوں کو بھیجا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری دے کر کے بھیجی تھی کہ آپ اس قوم کے پاس جائیے اور ان کو جادو اور معجزات کا فرق سمجھائیے۔ جادو جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور معجزات جو ہے یہ برحق ہوتے ہیں۔ یہ نبی کے پاس معجزات ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو یہ پہلے ہی فرما دیا کرتے تھے کہ ہم تو بطور آزمائش ہیں، یعنی ہم جو آپ کو جادو سکھا رہے ہیں یہ آپ کو کرنے کے لیے نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فرق کو سمجھانے کے لیے سکھا رہے ہیں۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے جیسے پولیس کو کہا جائے کہ آپ کو چوروں کی واردات سکھائی جا رہی ہے کہ چور چوری کیسے کرتے ہیں۔ اب پولیس کو اس وجہ سے چوروں کی واردات سکھائی جا رہی ہے تاکہ ان کو چوروں کو پکڑنے میں آسانی ہو، اس وجہ سے نہیں کہ کل کو پولیس بھی چوری کرنے لگے۔ اب چونکہ یہ لوگ جو تھے، یعنی جن کے پاس ہاروت اور ماروت آئے تھے، ان کی دل و دماغ میں جادو کا بہت گہرا اثر پڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ شر پسند اور فساد جیسی چیزوں کو جادو کے ذریعے حل کرایا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہاروت اور ماروت سے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا، ان کے گھروں کو برباد کرنا، ان کے درمیان علیحدگی اختیار کرنے کے طریقے سیکھا کرتے تھے۔ الغرض قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام وہی چیز سیکھا کرتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی جن چیزوں سے ان کا نقصان ہوتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے، اور یہ ان لوگوں کے پاس جادو سکھانے کے لیے آئے تھے، صرف اس وجہ سے تاکہ ان لوگوں کو جادو اور معجزات کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ بس یہی ہاروت اور ماروت کے قصے کی حقیقت ہے۔ آپ نے جتنی بھی ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جتنے بھی یوٹیوب پر یا بیہودہ لوگوں سے بیانات سنے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک عورت پسند آ گئی تھی، یا ان لوگوں نے شراب پی لی تھی، یا انہوں نے زنا کر لیا تھا، یا نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا، یہ تمام اسرائیلی روایتیں ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ من گھڑت اور واہیات اور جھوٹی روایتیں ہیں۔ ان کا فرشتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جس چیز کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ موجود ہے، انہم عباد مکرمون، کہ فرشتے تو اللہ کے قابل عزت اور قابل احترام بندے ہیں۔ امید ہے کہ ہاروت اور ماروت کا یہ مختصر سا قصہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں تحریر کریں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔